وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر درس کا نمبر 2162 آیت نمبر 25. آج کا موضوع، کیا ہم اسفل السافلین کے مقام میں پہنچ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 25. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پہ عذاب ایسے آیا عذاب ان پہ کہ ان کو کوئی شعور ہی نہ تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. یہ آیت آج کے لیے ہمارے لیے ہے. دیکھیں، جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سارا مضمون اگر آپ شروع سے دیکھیں تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ یعنی قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. دیکھیں اب یہاں آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو ہم سے پہلے کون ہے؟ ہم سے پہلے سارے جو جھٹلانے والے ہیں وہ ہے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، اور جو بھی ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے ابتدا میں. اور دیکھیں رسول آتا ہی، جب رسول آتا ہے نا تو وہ ایک دعوت دیتا ہے لوگوں کو، انسان کو ان کے مقصد حیات یعنی بندگی کی طرف اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دعوت دیتا ہے کہ تم ورجو الیوم الآخر. یعنی انسان کو جب رسول آتا ہے، انسان کو یعنی قرآن اور رسول یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے،
اس منزل کا راستہ کیا ہے، اور راستے پہ چلنے کا طریقہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب جھٹلائے کیا؟ پیغمبر کی تعلیم کو، ان کی دعوت کو۔ تو یہ اب تو آج ہماری مسلمان قوم ہے، صدیاں ہو گئی ہم دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں، صدیاں ہو گئی۔ اسلام تو صرف برائے نام چل آ رہا ہے۔ یہ اسلامی بادشاہ جو گزرے ہیں، یہ اکبر بادشاہ ہے، یہ ہمایوں بادشاہ ہے، یہ شاہ جہان بادشاہ ہے، یہ سارے برائے نام تھے۔ اکبر نے تو اپنا ایک دین نیا گھڑ لیا نا، دین الہی، آپ کو معلوم ہے، مل جل کے رہو، اور شادیاں اور یہ اور وہ سب، کچھ لو دو۔ اور دیکھیں، دین کی حقیقت کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم یعنی صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ قرآن میں ہمارے بارے میں ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ تو دین اسلام یعنی یہ جو شریعت ہے یہ تو مومنین کے لیے ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز وقت وقت پہ مومنوں پہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لازم کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ تو مومنوں پر ہے، شریعت جو ہے مومنوں پر لاگو ہوتی ہے۔ ہم تو ویسے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالدنیا ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہمارے یقین، دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کذب الذین من قبل، تکذیب کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آپ سوچیں کہ اس کتاب کا اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ یا تو آپ تکذیب کریں گے قرآن کی اپنے عمل سے، یا اس کی تائید کریں گے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے بتا رہا ہوں۔ یہ تکذیب کرنے والے ہم ہیں، آج کا مسلمان، سب کے سب، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ آج تو مسلمان کی حکومت ہی نہیں ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ آج ہم تو دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا والے ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ ہمارا مشرکوں کا، کافروں کا ایک نظریہ ہے، یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی مرضی سے جیو، اللہ کی مرضی سے نہیں جینا۔ اللہ کی مرضی پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا دار کو قرآن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے فخراً کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تم دنیا دار ہو تو پھر تم اپنے برے عذاب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ بہرحال اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کروں تکذیب کہ کون جھٹلا رہا ہے۔ آج کا مسلمان دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے، دین اسلام کے مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے۔ مسئلہ یہ ہے، کلمہ طیبہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا نہ مطلب جانتے ہیں، نہ تقاضے جانتے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو وہ پھر یعنی حقیقت کو نہیں تسلیم کرتا۔ تو مسئلہ یہ ہے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے اس آیت میں، یعنی جو تکذیب کرے گا اللہ کا عذاب اس پر لازم ہوگا، اور ایسے طریقے سے آئے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک دوسری آیت اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔
جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، تو ان کو میں آہستہ آہستہ ان کی پکڑ کروں گا، استدراج، آہستہ آہستہ ان کی پکڑ کروں گا، یعنی نیچے آہستہ آہستہ لے جاؤں گا ایسے، اور ان کو مہلت دوں گا. اور سنستدرجہم من حیث، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب جیسے کہ جہاز جو ہے، جہاز، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جہاز کی رفتار جو ہے وہ سینکڑوں میل ہوتی ہے پر آور، لیکن جب جو بیٹھا ہوتا ہے جہاز میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ہوا میں ہوتا ہے نا، تو جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر کو رفتار کا پتہ نہیں چلتا. یہ تو جو کیپٹن ہوتا ہے اس کے پاس 7 میٹر ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں، ہمیں اس وقت اپنے تنزل کا پتہ نہیں چل رہا، ہم مستحق ہو گئے اسفل السافلین کے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. میں نے انسان کو بڑے اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، پھر اسے سب سے نچلے درجے میں میں لے گیا. تو جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ جائے گا کہاں؟ اسفل السافلین، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وقت دیکھیں جو کیفیت ہے ہماری، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسفل السافلین جا چکے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو دین کی بات کرنا آپ کو فضول لگے گا، سمجھانا بیکار ہے. ہمیں آج کے مسلمان کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، سمجھانا بیکار ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ہماری نظر میں تو صرف دنیا اہم ہے، حاصل دنیا اور دنیا. ہم نے اس کو تو حقیقت سمجھ لیا ہے. دراصل یہ تو ایک امتحان تھا اور ہے، اور ہم نے اسے، آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو نا، ہم نے اسے اس کا ذریعہ بنا لیا ہے. کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا، جس نے بھی تکذیب کی اس پر عذاب اللہ کا لازم ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، جو انکار کرے گا حق سے اس پر عذاب لازم ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، افنجعل المسلمین افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا میں قیامت کے دن مومن اور فاسق کو برابر کر دوں گا، یا ان کی زندگی اور موت، دنیا میں بھی ان کی زندگی موت برابر ہوگی؟ نہیں، برابر نہیں ہوگی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے آپ کو یہ بیان یقین دلاؤں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، ہم برائے نام مسلم ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نہ کلمے کا معنی جانتے ہیں، نہ کلمے کے تقاضوں کو جانتے ہیں. لیکن من حیث لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ تھا، ہمیں شعور بھی نہیں ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو آپ سنیں اور اس سے کچھ اندازہ لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے جو ہیں، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، دل پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں. فتنے کیا ہے؟ آزمائش، خواہشات، نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسے. ظاہر ہے یہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے. ہمارا جو نفس ہے وہ تو نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو جو آپ خواہش نفس آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے وہ بری خواہش کا مطلب دیکھیں، اس ہر بات کی پھر تفصیل مجھے کرنی پڑتی ہے. بری خواہش یہ کہ چھوڑو، نیکی کو چھوڑو،
اپنی مرضی سے زندگی گزارو، یہ بری خواہش ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زنا، شراب اور یہ اور وہ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ بری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی شروع کر دیں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر۔ تعلیم تو پیغمبر کی ہے، پیغمبر تو شریعت لائے ہیں، قرآن لائے ہیں، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا کہ نکتۃ سودا، جب انسان خواہش کو قبول کر لے، یعنی اپنی مرضی شروع کر دے اور کرتا رہے، تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگتے رہتے ہیں۔ آہستہ 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 کرتے کرتے وہ دل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی مثال الٹے ہوئے، کالے الٹے ہوئے کوزے کی طرح ہو جاتی ہے۔ سرائی، گڑھا پانی کا نا جب برتن ہوتا ہے، اب اس میں کوئی چیز ڈالو تو وہ تو آئے گی نہیں۔ برتن میں تو آپ نے پانی بھرنا ہوتا ہے، جب آپ اس کو الٹا کر دیں گے تو پھر اس میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسی مثال ہو جاتی ہے، بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے دل۔ قلب کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب کا نام ہے۔ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے کہ اس پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ نیکی کی، اچھائی کی، بھلائی کی کوئی بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو، مجھے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، مجھے تم سے زیادہ پتا ہے۔ تو کذب الذین، اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ من حیث لا یشعرون، وہ حدیث میں نے ابھی مکمل نہیں کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل نے فای القلب انکرھا، جو دل اس خواہش کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، رب کی مرضی کو قبول کر لیتا ہے، اپنی مرضی پر زندگی نہیں گزارتا، تو اس کے دل پر فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں، خواہشات پیش ہوتی رہتی ہیں، وہ انکار کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر سفید داغ لگتے رہتے ہیں، سفید داغ۔ نکتت نکتتن بیضا، الفاظ ہیں حضور کی، سفید داغ لگے، یہاں تک کہ دل بالکل سفید براق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں یہ جو بات کہہ رہا تھا نا، یہ کہ آپ کو تو اس وقت تو ادراک نہیں ہے کہ میرا دل سیاہ ہے کہ کالا ہے، وہ سفید ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ قلب، اس کی تو ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں قلب کی کوئی اہمیت ہے نہیں، جبکہ قلب تو یعنی ایک حقیقت ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا دل پر سیاہی سے بھر جاتا ہے، اندھیروں سے بھر جاتا ہے۔ اس کو پھر آپ اس طریقے سے لینا، افمن جعلنا لہ نورا فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو اس کے سینے میں پھر نور آ جاتا ہے، قلب نور سے بھر جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ میں اس پہ بات کروں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہمارے دل، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ ہمارے دل تو کالے ہو چکے ہیں، ہم پر نیک بات کے ہم محتاج ہی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت بھی محسوس ہے، ہم اپنے حال میں مست ہیں۔ مجھے نہ چھیڑو، میں نشے میں ہوں۔ دنیا کا ایک نشہ ہے جو ہم پر طاری ہے۔ ہر ایک شخص، دیکھیں نشے کی میں بات کروں، آپ بہت سے لوگوں کو ایسے پائیں گے کہ بس ان کے خواب اور خیال میں بس صرف دنیا اور دنیا کے مسائل، لم یرد الا الحیات الدنیا، اور ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی
حیات دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 25، کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو عذاب آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کی جو اگلی آیت ہے تھوڑی سی اس کی تشریح کر رہی ہے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ زندگی آپ کی پھر بدحالی میں گزرے گی، آپ پریشان حال ہوں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی حالت کا اندازہ لگا سکیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، سکون قلب آپ کو اگر میسر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ آپ کا دل اگر مکمل اطمینان کی حالت میں ہے، پرسکون ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ دلوں کو تو اللہ کی یاد سے چین پڑتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ اکثر لوگ پھر اس کی علامت یہ ہوتی ہے، دیکھیں ہمیں تو اپنی پتہ نہیں چلتا دل کا، نہ تو ہم اس کا یہ تجزیہ کرتے ہیں نہ کچھ، کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے کہ غافل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یعنی دنیا کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ایک علامت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ خوش نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے خالی ہے۔ دیکھیں اس کی علامات ہوتی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو اپنی پریشانیوں کو یعنی دنیا کی وجوہات بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہمارے مسائل ہیں تو ہر ایک کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اپنے مسائل ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے اپنے مسائل ہوں گے، ایک غریب جو ریڑھی والا ہے، جو مزدور ہے، اس کے اپنے مسائل ہوں گے، ایک نارمل جو متوسط طبقے کا ہے اس کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن پریشان ہر ایک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ کسی نے سٹوری ایک کلپ لکھی تھی کہ بھئی جو کہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی میں بالکل ٹھیک ہوں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب خیر میں ویسی ایک تبصرہ کر رہا ہوں، یہ عام ایک بات ہے، یعنی یہ ہم مانتے ہیں کہ بھئی دلی سکون کسی کو میسر نہیں، ہر شخص پریشان ہے، یہ تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ مومن جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، یاد دنیا سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے جو قانون الہی ہے وہ یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یہاں فأذاقهم اللہ الخزي فی الحیاة الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی آپ ذرا سوچیں، اس پر غور کریں، من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، پریشان حال ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا، زندگی تنگ ہوگی۔ جیسے کہ بعض اوقات بیگم بس پریشان رہتی ہے اپنی شوہر کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے اور ظلم کرتا رہتا ہے بقول اس کے بیوی، تو وہ پھر پریشان رہتی ہے۔ ضیقاً یجعل صدرہ ضیقاً کانما یصعد الی السماء، تو یہ پریشانی عام طور پہ آپ دیکھ لیں
یہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس پھر آپ جاتے ہیں، میں ڈپریشن میں آ گیا، میں انگزائٹی میں آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر ڈاکٹر آپ کو دوائیاں لکھ دے، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، رسمی طور پہ بس وہ بات ہے۔ تو یہ دوائیوں سے نہیں ہوتا یہ پریشانیاں، یہ تو آپ کی جو آپ نے جرم کر رہے ہیں کہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں آپ پر غالب آ جاتی ہیں۔ پریشانیاں تو مومن کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ مطمئن رہتا ہے اللہ کے فیصلوں پر، اطمینان، شکر، ہر دم شکر، صبر اور شکر سے زندگی گزارتا ہے، تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو وہ تو خوف و غم کی کیفیت سے آزاد ہو جاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جو دنیا کے بندے ہوتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس سے اپنے دل کا علاج کروائیں، اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی میں تو پریشان ہوں اور میری خوشحالی تو اللہ کی یاد میں ہے، مجھے اللہ کی یاد سکھا دو کہ وہ کیسے ہوگی۔ تو اس سے آپ پوچھیں۔ اگر آپ نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ والوں سے پوچھو، جو اللہ کی یاد، جن کے دل اللہ کی یاد سے منور ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو پھر طریقہ بتائیں گے۔ تو آپ کو اگر آپ کو پھر مل جائے گی سکون اور اطمینان۔ اگر آپ اس راستے پر چلے تو آپ کو پرسکون ہو جائیں گے، پھر آپ کو غم نہیں رہے گا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔